ابو بکر و عمر کا دشمن بنا، کوئی عائشہ صدیقہ پہ لعن طعن کرنے لگا، کوئی امیر معاویہ کو کافر تک کہنے لگا، یہ سارا اندھیرا ہی اندھا رہا ہے۔ کوئی مولا علی پر شرک کے فتوے لگانے لگا اس زمانے میں، کوئی اہل بیت رسول کی طرف بدزبانی کرنے لگا۔ اسی لیے میں نے کہا گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن نور والا راستہ سنیت کا راستہ ہے۔ یہیں پر اسی لائن میں، اسی راستے میں اللہ کا بھی ادب ہے، رسول کا بھی ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کا بھی ادب ہے۔ یہی ہمیں حضرت امیر کبیر نے سمجھایا، سکھایا، وَبِالصدیق وَبِالفاروق وَبِالذُّنُورَيْن وَبِالمُرْتَضَىٰ أَئِمَّةَ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ سنیو، ہمیں ڈرا رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان سے نہیں کرتے، یہ سارے ایمان کے چور ہیں۔ اگر ایمان کی حفاظت کوئی کر رہا وہ اہل سنہ اور جماعت کر رہا۔ حضور کی محبت پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ صحابہ سے عداوت پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ اہل بیت سے دشمنی پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ اولیاء سے دوری کا رشتہ کاٹو، یہ چیزیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ، اب گمراہی کے راستے پہ چلنا یا نور والے راستے پہ چلنا؟ نور والا راستہ اہل سنہ والجماعت، جن کے پاس اللہ کا بھی ادب ہے، رسول کا بھی ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، اہل بیت رسول کا بھی ادب ہے۔ یہی ہمیں سارے ولیوں نے سکھایا، اور اسی کی ترجمانی آج کے دور میں امام احمد رضا نے فرمائی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ کوئی ابو بکر و عمر کا دشمن بنا، کوئی عائشہ صدیقہ پہ لعن طعن کرنے لگا، کوئی امیر معاویہ کو کافر تک کہنے لگا، یہ سارا اندھیرا ہی اندھا رہا ہے۔ کوئی مولا علی پر شرک کے فتوے لگانے لگا اس زمانے میں، کوئی اہل بیت رسول کی طرف بدزبانی کرنے لگا۔ اسی لیے میں نے کہا گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن نور والا راستہ سنیت کا راستہ ہے۔ یہیں پر اسی لائن میں، اسی راستے میں اللہ کا بھی ادب ہے، رسول کا بھی ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کا بھی ادب ہے۔ یہی ہمیں حضرت امیر کبیر نے سمجھایا، سکھایا، وَبِالصدیق وَبِالفاروق وَبِالذُّنُورَيْن وَبِالمُرْتَضَىٰ أَئِمَّةَ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اسی لیے اگر آپ کبھی ختم میں بیٹھے ہوں گے درود نجات میں، سنیو، ہمیں ڈرا رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان سے نہیں کرتے، یہ سارے ایمان کے چور ہیں۔ اگر ایمان کی حفاظت کوئی کر رہا وہ اہل سنہ اور جماعت کر رہا۔ آئیے بیٹھیے، ان بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کرو۔ ختم شریف میں آپ نے درود نجات پڑھا ہوگا، سنیے ہمارا عقیدہ، یا اللہ، یا سرور، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، یا شبیر، یا شبر، شرک الدفع، سبحان اللہ۔ یہاں ذکر ابو بکر بھی ہے، ذکر عمر بھی ہے، ذکر عثمان بھی ہے، ذکر حیدر کرار بھی ہے، ذکر شبر بھی ہے، ذکر شبیر بھی ہے۔ شبر اور شبیر یہ امام حسن اور امام حسین کے دو نام پاک ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ صرف ختم نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ اونچا نہیں بولتے ہم، یہ صرف ایک ختم نہیں، یہ عقیدے کی حفاظت ہے۔ آیا کرو، بیٹھا کرو ختم شریف کی محفلوں میں، یہاں پتہ چلے گا سنیت ہمیں کون سا عقیدہ دے رہے ہیں۔
یہ ختم شریف ہمیں ابو بکر سے بھی جوڑتا ہے، خدا اور رسول سے تو جڑنا ہی جڑنا ہے، کیونکہ ختم شروع کریں گے تو پہلے اللہ سے معافی چاہتے ہو، پہلے استغفار پڑھتے ہو، توحید کا نعرہ لگاتے ہو، پھر رسول پر درود پڑھتے ہو، پھر اس پر آتے ہو، اللہ کے ابو بکر سے بھی جوڑتے ہو، عمر سے بھی جوڑتے ہیں، عثمان سے رشتہ جوڑتے ہیں، مولا علی حضرت حیدر کرار سے رشتہ جوڑتے ہیں، امام حسن سے، امام حسین سے، بلکہ مجھے کہنے دو صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے وابستہ رہنا ہے تو سنی بن کے رہنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو لہذا میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو، آپ نے وہ مسجد بنائی جہاں توحید کی بات ہوگی، جہاں رسول کی بات ہوگی، جہاں صحابہ کے ادب کی بات ہوگی، جہاں اہل بیت کی محبت کی بات ہوگی، جہاں ذکر صحابہ بھی ہوگا، ذکر اہل بیت بھی ہوگا، ذکر اولیاء اللہ بھی ہوگا۔ کہنا الحمدللہ۔ تو اب ظلمات میں جانا ہے، نور کی طرف آنا ہے، نور کی طرف۔ تو ظلمات بہت سارے، اندھیریاں، بہت سارے، گمراہی کے راستے، بہت سارے، بے ہدایتی کے راستے، بہت سارے، کہہ دو شیطان کے راستے، بہت سارے۔ رحمان کا ایک ہی راستہ، کی راستہ الحمدللہ وہ ہمارے پاس، وہ ہے رسول کا راستہ، بے شک، وہ ہے صحابہ کا راستہ، بے شک، اور صحابہ اور اہل بیت کا راستہ، وہ ہے ائمہ مجتہدین کا راستہ، وہ ہے مجددین کا راستہ، وہ ہے محدثین کا راستہ، وہ ہے سارے اولیاء اللہ کا راستہ، وہی ایک ہی راستہ ہے اہل سنت و جماعت کا راستہ۔